کہ جو اللہ بغیر دوائی کے، گولی کے، ٹیکے کے بیمار کر سکتا ہے، کیا وہ بغیر گولی اور ٹیکے کے شفا نہیں دے سکتا؟ یقین کر لو یار، دیتا ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا۔ اور بھائی مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ غفلتیں ہیں، یہ غفلتیں ہیں۔ جب ہم بات بات پہ موڈ بنائیں گے، تھوڑی سی محرومی پہ سٹ پٹا اٹھیں گے اور اذکار سے غافل ہو جائیں گے، پھر شیطان ہمیں کیچ کر لے گا۔ تو جو شیطان کا یعنی فٹ بال بن جائے، وہ جدھر مرضی پھر اس کو جیسے مرضی کرے، جو مرضی اس کے منہ سے نکلوائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، مسلمان ہونا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عافیت اور بڑی رحمت اور بڑا فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا کر بڑی عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری جھولی میں دین اسلام رکھ دیا، اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں اللہ کے اس فضل پر۔ میری طرف دیکھیں، مسلمان ہونے پہ بہت خوش رہا کریں۔ مسلمان ہونا یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت اسلام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل السنہ بنایا، اہل الحدیث بنایا، اہل حق بنایا۔ اہل حق ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اہل حق ہیں، اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، اللہ کی زمین پر حجت ہیں، برہان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دونوں اعزاز سنبھالنے کی اور اللہ پاک ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ تو بڑے ہی پیارے لوگ ہیں، تا حد نگاہ باہر تک آپ اول وقت خطبے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اول وقت خطبے کے لیے آنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی توفیق دیتا ہے۔ اور میں نے پچھلے خطبہ میں لاہور میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ معیار ہے، اگر کسی نے اپنی ولایت دیکھنی ہو نا کہ میں اپنے اللہ کے کتنا قریب ہوں، وہ دیکھے کہ اس کے دل میں خطبہ جمعہ کی کتنی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان خطبات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے دل سے دعا کریں، اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ میں آپ سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل الحق ہیں، اہل سنہ اہل الحدیث ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو تمام نعمتیں ہمارے پاس ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، یعنی ہر سو نعمتیں ہیں، اسلام بھی ہے، حق بھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی فراوانی بھی ہے۔ لیکن آپ تو یقیناً حیران ہوتے ہوں گے نا میری طرح، پھر بھی یہ ہمارے دائیں بائیں جانوروں جیسا ماحول کیوں ہے؟ یہ الجھے لوگ ہیں، بکھرے بکھرے لوگ ہیں، گھبرائے لوگ ہیں، اور پریشانیوں کا تسلط ہے اور تکالیف ہیں، یعنی طبیعت میں کوئی انشراح نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، حق پانے کے بعد اور نعمتوں کے حصول کے بعد جو ایک نورانیت اور ایک روحانیت اور ایک ٹھہراؤ اور ایک ذہنی اور فکری ایک اطمینان جو ایک مسلمان کو اور حق والے کو ملنا چاہیے، آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہماری اکثریت اس سے محروم ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس حوالے سے میں نے آپ سے نا جی 3 باتیں کرنی ہیں۔ اسلام نور ہے، حق میں بہت زیادہ مٹھاس ہے، لیکن جس بندے میں 3 تباہ کن عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ عادتیں انسان کا سکون چھین لیتی ہیں، خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ یقین مانے جس بندے میں یہ 3 عادتیں ہیں، یہ بری عادتیں ہیں، کوئی اچھی عادتیں نہیں ہیں، تباہ کن عادتیں ہیں، ایسا بندہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے۔ وہ سکون سے خود ہی نہیں جینا چاہتا، وہ خود قصوروار ہے، معاشرے کو کچھ نہ کہے اور اللہ کو بھی معافی دے، اللہ کو بھی کچھ نہ کہے۔ کئی لوگ اللہ کو بھی باتیں کرتے ہیں جی، اور رسول پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے بارے میں بڑی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ میں یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، حق پانے کے بعد اور اتنی نعمتوں کے باوجود آپ میں یہ 3 خامیاں ہیں، 3 آپ میں یہ عادتیں ہیں، یہ تباہ کن خصلتیں ہیں آپ میں، تو اپنی خوشیوں کے قاتل آپ خود ہیں۔ تو آئیے میں بڑی آسان ترتیب کے ساتھ وہ تینوں باتیں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بھرپور مجمع سے فائدہ اٹھاؤں اور ایک دعا کروں کہ آپ جتنے جذبے اور محبت سے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی ایمانی حرارت کے ساتھ آپ کو مسجد نبوی کے خطبات نصیب کرے۔ پتہ ہے نا آپ کو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دوران قبل الخطبہ وفی اثناء الخطبہ وبعد الخطبہ وبعد صلاۃ العصر فی یوم الجمعہ، تو یہ جمعہ کا دن قبولیت ہی قبولیت ہے۔ تو گاہے گاہے میں نے انشاءاللہ دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، تو آپ فرمائیں اللہ ہمیں کعبۃ اللہ کے سامنے خطبات نصیب کرے۔ ایک اور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی بھر کسی انسان کا محتاج نہ کرے۔ جن کے پیارے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت یاب فرمائے۔ یہ کوئی حرج نہیں ہوتا، شروع میں دعا کرنا، درمیان میں دعا کرنا، آخر میں دعا کرنا، یہ کوئی حرج ورج والی بات نہیں ہے۔ دعا ہی تو عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ اور ہمارے خاندانوں میں جتنے پیارے فوت ہو گئے اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو اگر تو جی میں سنجیدہ ہوں واقعتاً کہ میں خوشی سے جینا چاہتا ہوں اور بڑی ٹھاٹھ واٹھ اور عافیت اور سلامتی کی زندگی چاہتا ہوں، تو پھر مجھے 3 عادتیں چھوڑنا ہوں گی جی۔ سب سے پہلی عادت سن لیں جی جو انسان کو برباد کرتی ہے، یعنی یہ وہ انسان ہے جو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارتا ہے۔ خواتین بھی توجہ دیں، یہ عادت ہم نے ختم کرنی ہے، اور یہ ہر دوسرے گھر میں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ ہر گھر میں داخل ہو گئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے۔ ہر گھر میں اور ہر خاندان میں یہ بری عادت آہستہ آہستہ بالکل اس نے اپنے ڈیرے ڈال لی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ سنیے توجہ سے جی۔ سب سے پہلی عادت، بری عادت، تباہ کن عادت جو انسان کو ویران کر دیتی ہے، اجاڑ دیتی ہے سب کچھ کے باوجود، وہ یہ ہے بات بات پہ موڈ بنانا، ناراض ہونے کے بہانے ڈھونڈنا۔ یقین مانے میں تو کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ناراض ہونے کے نا گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس کوئی مجھے موقع ملے، کوئی 1 انچ کی سپیس ملے اور میں موڈ بناؤں۔ بات بات پہ موڈ بنانے والا بندہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے۔ بات بات پہ موڈ نہیں بنانا، بات بات پہ ناراض نہیں ہونا، ناراض ہونے کے بہانے نہیں ڈھونڈنے۔ میری طرف دیکھیں، دل میں غصہ نہیں پالنا۔ غصے کا آ جانا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الغضب من امراض القلب، یہ قلبی گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ ہے۔ دل میں قہر پالنا، غصہ پالنا، پھر جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے ان کے بارے میں غصہ پالنا۔ جو عقیدہ توحید و سنت رکھنے والے پیارے مسلمان بھائی ہیں ان کے بارے میں غصہ پالنا، یہ غصہ اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے، انسان کی روح کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، انسان کے جسم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اور بھئی آپ موڈ میں کیوں ہیں؟ بھئی اس سے تو نے موڈ کیوں بنایا؟ شیخ صاحب انہیں میرا فون نہیں سی سنیا۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، شرم سے ڈوب جانے والی بات ہے۔ نمازی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، دین کا ٹھیکیدار ہے، اور اخلاقی طور پہ اتنا گھرا ہوا ہے ایک دیندار سے، رشتہ دار سے اور اپنے مسلمان بھائی سے، اس لیے دل میں اس نے قہر پالا ہوا ہے، بغض پالا ہوا ہے، غضب پالا ہوا ہے، غصہ پالا ہوا ہے، موڈ بنایا ہوا ہے جی اس نے میرا فون نہیں سنا۔ بھی آپ نے کوئی موڈ بنایا جی اس نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا؟ نہیں بی بی تو نہیں اپنے سکے بھرا نوں بلاؤندی؟ اور قاری صاحب میں اپنے بھرا کو رشتہ منگیا سی، ایننے مینوں رشتہ نہیں دتا تے میرا کی لگدا ہے؟
کال نہ اٹھائیں تو موڈ، میسج کا جواب نہ دیں تو موڈ، کوئی رشتہ نہ دے تو موڈ، اور کئی تو موڈی اتنے متکبر ہوتے ہیں. بھئی آپ نے کیوں موڈ بنایا؟ اور جی میں تو 4 پیسے منگے ہیں تینے مینوں قرضہ نہیں دیتا. قرضہ لیتے ہو اور فرعونیت بھی دکھاتے ہو. عائل مستکبر، تیرے پلے بھی کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے نا کہ فرمایا ایسے بندوں کی طرف اللہ نظر رحمت دیکھے گا نہیں. ملعون ہے وہ بندہ دین کی نظر میں کہ جس کے پلے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اور پرلے درجے کا متکبر اور فرعون ہے. موڈ کیوں بنایا؟ جی میں نے اسے قرضہ مانگا، اس نے مجھے قرضہ نہیں دیا. بھئی مال اس کا کہ تیرا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھنا، میری مسلمان مائیں بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہم بڑے تھوڑے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے پیارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں. پیچھے بچا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ خاندان میں دیکھو پیچھے بچا کیا ہے. ماں کو موڈ دکھاتے ہو، باپ کو موڈ دکھاتے ہو، اور پھر کئی تو ایسے ظالم موڈی ہیں 10 سال 15 سال اپنے دل سے یہ غلاظت نہیں جانے دیتے. تو میں نے پہلی بات بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ کر لی ہے. بھئی کہیں کو آپ کو کوئی خراش محسوس ہو، کوئی انقباض محسوس ہو، فوراً معاملہ کلیئر کریں. بھئی رفع الیدین سنت ہے، آمن بالجہر سنت ہے، ہنیئا لکم انکم من اصحاب السنہ. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں. لیکن اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہوتا نظر آئے تو فوراً صفائی دے دینا، صفائی لے لینا، کسی کی دی ہوئی صفائی کو قبول کر لینا. کیا یہ رسول پاک علیہ السلام کی اور اصحاب رسول کی سنت نہیں ہے؟ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا غصے میں آگے، حضرت بلال ناراض ہوئے. سیدنا ابو بکر کو پتہ چلا کہ بلال ناراض ہوا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر نے کچھ تلخ باتیں کہی ہیں. تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت ربا. میرے ابو بکر اگر زمین پہ بلال کو ناراض کر لیا ہے، ایسے ہی سمجھ لو جیسے تو نے عرش بری پہ رب ذوالجلال کو ناراض کر لیا. 24 گھنٹے کا ویٹ بھی نہیں کیا. ہم تو 24 سال نکال دیتے ہیں. معصوم سکی بہنیں جو ہمارے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر اللہ کی قسم ان کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں. خامد سونے کے چمچ میں کھلائے ان کو اتنی لذت نہیں آتی. بھائی آنکھ اٹھا کر محبت سے دیکھ لے، بہن کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. 10 سال سے یہ دین کے ٹھیکیدار نے اس کے ساتھ موڈ بنایا ہوا ہے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو سلام کیا، غالباً حضرت عثمان نے سیدنا عمر کو کیا، میں نے کہیں مشکات میں پڑھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں نڈھال تھے، جواب نہ دے سکے. وہ فوراً سیدنا ابو بکر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے میں نے حضرت کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کہا بھئی آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے واللہ یہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں تو اتنا نڈھال تھا رسول اللہ کی وفات پر، مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کب گزرے اور کب انہوں نے سلام کیا. معاملہ فنش کر لیا، صاف کر لیا، دل صاف کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو اور حضرت ابو بکر کو اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ پیش کیا، انہوں نے قبول نہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑی سی بات آئی، تھوڑا سا موڈ بنا کہ میں نے بیٹی کا رشتہ پیش کیا، بخاری میں آتا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رسول پاک علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بتلایا کہ عمر اصل میں بات یہ تھی کہ یہ رسول اللہ کا ایک راز تھا کہ وہ یہاں شادی کرنا چاہتے تھے. میں ذرا اس لیے خاموش تھا کہ اگر اللہ کے رسول اسلام اسے ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کی طرف سے معاملے کو قبول کروں گا. تو دیکھ لو اللہ نے تیری بیٹی کو کیا شان دیا کہ حفصہ کو ام المومنین بنا دیا ہے. یار چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہونے کے بہانے ڈھونڈنا اور دل میں غصے پالنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ فرمایا دل جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، اللہ ان میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہوں، تو اللہ سے دعائیں کرتا ہوں اللہ دین پہ ثابت قدم رکھنا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام پھر آپ مجھے بھی کوئی دعا بتلا دیں میں پڑھتی رہا کروں. خواتین توجہ دیں، میری بیٹیاں میری بہنیں. ام سلمہ نے کہا مجھے بھی کوئی سکھلا دیں میں پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا ام سلمہ تم پڑھا کرو اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی
وَأَضْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي۔ اے میرے اللہ، میں نبی کی حرم بیوی دعا کرتی ہوں، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دعا کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ، میرے دل کا غضب غصہ ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ جب تک مجھے زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا کے رکھنا۔ اذھب غیظ قلبی، میرے دل کا غیظ و غضب لے جا۔ ایک چھٹانک دل ہے اور تنو منو اس میں بغض ہے، بات کوئی بھی نہیں ہے۔ کئی عورتوں نے اپنے گھر برباد کر لی ہیں۔ خامد نے کوئی 5 سال پہلے کوئی بات کہی تھی، اب اس بی بی کو 20 سال ہو گئے ہیں بات پہ اپنے خامد کو تان زنی کرتے ہوئے۔ گھر کا بیڑا غرق کر لیا اس عورت نے، لیکن دل کا غصہ نہیں ختم کیا۔ اس شوہر صاحب نے اپنے گھر کا بیڑا غرق کر لیا، اللہ کی بندی ہے، کلمے پہ نام پہ تو نے لی ہے، سارے تیرے کام کرتی ہے، کسی وقت نہ خوشگوار معاملہ اس سے ہو گیا، وہ بھی انسان ہے، چھوڑ دے۔ جہیز کے تانے، غربتوں کے تانے، ہم انسان ہیں، کیا ہم نے اسلام کی قدر کی ہے؟ کیا ہم نے حق کی قدر کی ہے؟ کیا اللہ کی نعمتوں کی قدر کی ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود خدا کی قسم وہ روحانیت نہیں ہے، طمانینت نہیں ہے، فکری ذہنی اطمینان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تباہ کن یہ کیڑا ہمیں لگ چکا ہے، تباہ کن عادت یہ ہم نے اپنا لی ہے کہ بات پہ موڈ بنانا ہے اور دل میں غصہ پالنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ متقی لوگوں کی علامت ہے وہ غصہ نہیں پالتے۔ جنتی لوگوں کی علامت ہے جب کسی بات پہ غصہ آتا ہے فوراً اپنے دل کو پاک صاف کرتے ہیں۔ یہ جو انبیاء و رسول ہوتے ہیں نا، انبیاء و رسول، یہ طبیب القلوب ہوتے ہیں۔ طبیب القلوب کا معنی ہے یہ دلوں کے معالج ہوتے ہیں، دلوں کے حکیم ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو یاد رکھنا، حسد یہ دل کی بیماری ہے، کبر یہ دل کی بیماری ہے، نفاق یہ دل کی بیماری ہے، اور قہر اور غصہ پالنا، صلہ رحمی جن کے ساتھ کرنی ہے، جو اہل السنہ اہل الحدیث اہل حق ہیں، ان کے بارے میں ہر ویلے بندہ پریا پیتا ہی رہے۔ یہ خطرناک بیماری ہے جو خوشیوں کو قتل کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ دل کے غصے کو ختم کرتے ہیں، دل کو پاک صاف کرتے ہیں، نرم ٹھنڈا بناتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو اس بندے کا تزکیہ نہیں ہوا۔ شروع میں نے کیا آیت پڑھی ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ کا واسطہ بات پہ موڈ نہیں بنانا، بات پہ دل میں غصہ نہیں پالنا۔ پھر معصوم رشتہ داروں کے بارے میں بڑی معذرت جی، نہ چاہتے ہوئے یہ پہلی عادت جو ہے وہ جو ایک بری عادت ہے، تباہ کن عادت ہے، بڑی خطرناک عادت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہنستے مسکراتے خاندانوں کو اجاڑ دیا اس عادت نے۔ یار دوسرے کو خبر تک ہی نہیں ہے اس نے موڈ کیوں بنایا ہے، اور کیا تکبر ہے تجھ میں؟ کوئی علم زیادہ آ گیا ہے، کوئی پیسہ زیادہ آ گیا ہے، کوئی تعلق اچھا بن گیا اس لیے بات اچھا۔ پھر موڈ بھی ہم دکھاتے ہیں جو بیچارے غربت کے مارے ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ ہمارا موڈ زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے دل کو غصے سے پاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں بڑی محبت سے آمین کہیں۔ یار میں موضوع کیا بیان کر رہا ہوں، درد دل بیان کر رہا ہوں، معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ رسول اللہ کی امتی ایسے جیتے ہیں جیسے ہم جی رہے ہیں۔ بہن نے بھائی سے موڈ بنائے رکھا ہے، بھائی نے بہن سے بنائے رکھا ہے، خامد بیوی کو نہیں بلاتا، بیوی خامد کو نہیں بلاتی، حتیٰ کہ ظلم یہ ہے فیس بک کا دور ہے، اپنے بابا سے اس نے موڈ بنایا ہوا ہے، مما سے موڈ بنایا ہوا ہے۔ مجھے ایک بزرگ سفید داڑھی چاندنی ان کی داڑھی میں، تہجد گزار اللہ کے نیک ولی، کہتے شیخ صاحب ہمارے گھر آنا۔ میں نے کہا کیوں آؤں؟ کہنے لگے 2 ماہ ہو گیا میرا بیٹا مجھے نہیں بلاتا، اور ایک دن میں نے اسے کہا کہ بیٹا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، باپ کہتا بیٹا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے بیٹا، مجھے بلا لیا کر۔
لعنت ایسی جاب پہ، ایسے پیسے پہ، ایسے تعلقات پہ، ایسی جوانی پہ، کیا کرنی ہے ایسی جوانی؟ باپ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بیٹا مجھے معاف کر دے، اور دل کو یہ قدر کی ہے تو نے زندہ باپ کی؟ باپ کا قدر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، باپ کا قدر پوچھنا ہے تو میرے شیخ فاضل بھائی ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ یہ قدر ہے زندہ باپ کی، زندہ ماں کی۔ اللہ تعالیٰ سے میں ایک دعا کرتا ہوں جی، جو اندر باہر ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ کا واسطہ توجہ میری طرف رکھیں۔ میں ایک محبت لے کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، ایک درد دل لے کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ یار ہم اجڑ چکے ہیں، ہمیں ایمان نے کیا بدلا؟ ایمان کہاں ہے؟ اور دل کے ہر کونے میں تو غصہ ہے، ہر گوشے میں تو غصہ ہے، رہ ہی غصہ گیا ہے، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ ناراض ہونے کے بہانے۔ جو چیز شیطان کی طرف سے ہے ہم وہ فوراً لیتے ہیں۔ الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے کہ معصوم پیارے رشتہ داروں کے بارے میں، نمازی جماعتی احباب کے بارے میں اتنا غصہ، اتنا کرنٹ۔ جو شیطان کی طرف سے چیز آتی ہے ہم اس کو پالتے رہتے ہیں، اپنے دل اندر ہی اندر پالتے رہتے ہیں اور بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ اس بندے نے انبیاء اور رسل کی آمد کا مقصد نہیں سمجھا جو بندہ بات بات پہ اپنے پیاروں کے ساتھ موڈ بناتا ہے اور دل میں غصہ پالتا ہے۔ میں نے نا ایک کسی محدث کا قول پڑھا ہے، ذرا توجہ سے سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اور نوجوانوں توجہ سے بات سنو میرے بیٹا، آج کا نوجوان بڑا موڈی ہے، بڑا جذباتی ہے۔ ماں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو کہا بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ پہلے تو 2-3 دن ذلیل کرتا رہا، ماں کو لے کر نہیں گیا ڈاکٹر کے پاس۔ 9 ماہ جس کے پیٹ میں رہا ہے، وہ ماں جس کو اپنی بیماری بھول جاتی ہے بیٹا دیکھ کر نا، پہلے تو 2-3 دن ماں کو لے کر نہیں گیا۔ جب لے کر جانے لگا تو باہر بائک پہ کھڑا تھا، موٹر سائیکل پہ کھڑا تھا، تو ماں کہتی میں بیٹے برقع ڈال کے چادر لے کے آتی ہوں۔ وہ جب برقع چادر لینے لگی تو قضائے حاجت ہوئی، وہ واش روم میں چلی گئیں۔ اس نے باہر 2-3 منٹ ویٹ کیا، جب ماں برقع ڈال کے باہر نکلی کیا دیکھا؟ بیٹا وہاں موجود نہیں ہے، بائک لے کے موڈ بنا کے چلا گیا۔ میں نے اینی دیر ہوگی باہر کھلوتیا، میں تہاڈا نوکر ہوں۔ پتر تو ساری زندگی نوکری کرنی ہے، پترا تو ساری زندگی دھکے کھانے نہیں۔ اس ماں نو روایا ہی نہ، اس ماں نو موڈ وکھایا ہی نہ، تینوں زمانے نے موڈ وکھانا ہے، زمانے والے نے موڈ وکھانا ہے۔ ڈر اپنے رب کولوں، اینی اکڑ وکھانا ہے ماں نو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ دعا یاد کر لو، یوٹیوب پہ خطبہ سن کے دعا یاد کر لو اچھی طرح۔ اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا۔ خواتین میری بیٹیاں بہنیں مائیں اچھی طرح اس دعا کو یاد کریں۔ اللہ دل کا کینہ لے جا، دل کا غصہ لے جا۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، عہد معاہدہ کرتے ہیں یار، کو تھوڑی سی ترتیب بناتے ہیں زندگی کی۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے بات بات پہ موڈ بنانا، آدھے بھی نہیں بولے۔ میں آپ کو بلا سکتا ہوں، میں کسی ضرورت کے پیش نظر آپ کو اٹھا بھی سکتا ہوں اور بلا بھی سکتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم نے ناراض ہونے کے بہانے ڈھونڈنے، بھتیجے دی شادی اینے منہ بنائے ہے، سارا ٹبر ترلے پیا کردا ہے، بھا چھڑ دے یار کی پیا کرنا ہے؟ آندا نہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہے جو بات بات پہ موڈ نہیں بناتا، دل میں غصہ نہیں پالتا۔ یہ تباہ کن عادت، اس نے خوشیوں کا قتل کر دیا، ہمیں ویران کر دیا ہے، اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور دوسری تباہ کن عادت سن لیں، توجہ فرمانا، دوسری تباہ کن عادت جو مسلمانوں میں آ گئی ہے، جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی محرومی آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑا سا دکھ آ جائے، نا امید ہو جاتا ہے، گلے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اس کی پسند کے نمبر نہیں ملے، اس کو اس کی پسند کی جاب نہیں ملی، اس کو اس کی پسند کی کوٹھی نہیں ملی، ڈگری نہیں ملی، پیسہ روپیہ جیسے یہ چاہتا تھا، اس کو صحت نہیں ملی، اب یہ گلے شکوے کرتا ہے، نا امید ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری طرف دیکھنا، زندگی بڑی ننھی منی ہے، بڑی تھوڑی زندگی ہے، ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔
اور کینسر والوں، اور شوگر والوں، اور مقروض بھائیوں، اور بیماروں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو نا امید نہ ہوا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، گلے شکوے نہ کیا کرو، یہ اللہ کی محبت کے رنگ ہیں، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت آپ نے کیوں نہیں یاد کی اور اپنے ماتھے پہ لکھی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ پھر چیک کرتا ہے کہ میرے بندے کے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے بندے کے پاس صحت نہیں تھی۔ او اسلام آباد کے رہنے والوں، اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے پاس پیسہ نہیں تھا، میرا بندہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے بندے سے چلا نہیں جاتا تھا، پھر میرا بندہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا۔ نمازیں بھی پڑھتا تھا، رب بھی کرتا تھا، شرم و حیا والا بھی تھا، مانگتا روتا بھی تھا، کہتا تھا اللہ تو نے بڑھاپے میں زکریا کو بیٹا دیا، اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، میں نے نہیں دیا تھا، محروم رکھا تھا۔ کیا کہتا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ ہم نے کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے، تجھے ہم اپنا رب مان کے راضی ہیں، اسلام کو دین مان کے راضی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کے راضی ہیں۔ محرومی کے دنوں میں گلے شکوے نہیں ہیں جی، نا امید نہیں ہونا، کسی محرومی کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ ذرا میری طرف دیکھنا، ایک محرومی ہم نے مسلط کی ہوئی ہے، 99 جو 99 نعمتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہی تو شیطان کی چال ہے، یہی تو شیطان کا وار ہے کہ جو 99 نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے اس نے آپ کو محظوظ نہیں ہونے دینا۔ وہ تو کبھی نہیں پسند کرے گا کہ آپ 99 نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ ایک محرومی میں آپ کو الجھائے رکھے گا، عجیب آپ کے دل میں وہم، تخیلات، توہمات ڈالتا رہے گا تاکہ آپ الجھے رہیں، گلے شکوے کرتے رہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کرتے رہیں۔ یہ شیطان چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، جاب نہیں ملی، پیسہ روپیہ نہیں ملا، شفا نہیں ملی، بیمار ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، چلا نہیں جاتا، سجدہ نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی۔ بشر الصابرین، فرمایا اس بندے کے لیے بشارت ہے، اس بندے کے لیے صلوات ہیں، اس بندے کے لیے رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی اصل میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ ہماری عبادت بھی کرتے ہیں، ہماری پوجا بھی کرتے ہیں، ہم پھر بھی ان کو کچھ نہیں دیتے، پھر ہمارے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور یار بڑا وڈا بے ہدایتا بندہ جے جتے ماڑی جی ازمائش آ جائے تے سٹ پٹا اٹھے، نا امید ہو جائے، بھائی نماز پڑھنی کیوں چھڈ گئے ہیں؟ اور بڑیاں نمازاں پڑھ کے ویکھیاں نے، کچھ نہیں لبدا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ شیخ صاحب بڑیاں دعاواں کر کے ویکھیا ہے، کچھ نہیں لبا دعاواں کر کے۔ یہ ایک تباہ کن عادت ہے، گلے کرنا، شکوے کرنا۔ 99 نعمتیں ہم یاد نہیں رکھتے، ایک محرومی کو لے کے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جتھے بہنا ہے اس ایک خامی تے محرومی دا ٹڈورا پٹ دیاں رہنا ہے، بس ہر ویلے جس دوست کو بہنا ہے، جس سہیلی کو بہنا ہے، جس جگہ تے جانا ہے، ہائے نہیں تینوں پتہ لگا ہے، بس وہ پتہ لگا ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جی، سیدھی سی بات ہے کہ بندہ مسلمان ہو، اہل السنہ ہو، اہل الحدیث ہو، اہل حق ہو، نمازی ہو، داڑھی ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، اور پھر بھی وہ الجھا بکھرا بکھرا ہو۔ یقین کریں میں اپنی کیفیت نہیں آپ کو بتا سکتا کہ میں کتنا روحانی طور پہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اس کو میں کیسے سمجھاؤں۔
کہ تھوڑی سی زندگی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، کم از کم اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں، کم از کم 3 فائدے ہوتے ہیں. کون سے؟ 4 فائدے ہوتے ہیں. کون سے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے شوگر ہو جائے، کینسر ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی مالی معاملہ نقصان ہو جائے. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ میں نے تو کوشش بھی کی تھی، دعا بھی کی تھی، معاملہ تیری سپرد ہے، راضی ہو جاتے ہیں نا اللہ کے فیصلے پہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھتے ہیں، پھر نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ توجہ سے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس ازمائش کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا کانٹا، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، کان کھولنا، کانٹا اسلام آباد میں چبھتا ہے، درجے اللہ جنت میں بلند کرتا ہے. یہ عادت ہماری خوشیوں کی قاتل ہے کہ تھوڑی سی محرومی. اچھا مجھے بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے یا ہم حکیم ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، دنا ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دنا بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مسلمان بھائیوں، وہ استغفر اللہ تعالیٰ کو نا اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. میں نے کئی مسلمانوں کا نا مزاج جج کیا ہے، وہ 4 نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، رب رب کر لیں، بس وہ کہتے ہیں کہ اب جیسے میں یہ انگلی سے چلاؤں نا میری زندگی ویسے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو میری ہر بات کے پیچھے ہونا چاہیے. بھائی نہیں، رب تو نہیں ہے، یہی تو ابتلا ہے، یہی تو تیری آزمائش ہے. ایک عورت با پردہ ہے، متدینہ ہے، ذکر فکر والی ہے، صالحہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس بیٹا نہیں ہے. پھر اس کے پاس، میں ایسی بہنوں کو جانتا ہوں 20 سال سے بیچاری وہ بستر سے پاؤں نہیں اٹھا سکی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. میرے مسلمان بھائیوں، کامیاب تو ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا. گلہ شکوے کرنے والے بندے کا ٹرانسفر اندر جو دل ہے وہ صاف پاک نہیں ہے اللہ کے بارے میں. تزکیہ کریں اس دل کا. 2 باتیں میں نے کر لی ہیں، یہاں بھی رک کے میں دعا کرتا ہوں. 2 دعائیں کرتا ہوں، توجہ سے انشاءاللہ دعائیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے ہم بڑے گناہ گار ہیں، سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. نیکی تو کوئی کی نہیں، اگر کی ہے تو آپ نے ہم سے کروائی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ آج ذہن بنا لو، میرے خطبے میں جو سب سے اہم جملہ ہے نا، اللہ کی رحمت سے اس کو نوٹ کر لو. ہم نے کوئی نیکی نہیں کی. من کو یہی کہتے رہا کرو، میں نے کوئی نیکی نہیں کی. اگر کوئی نیکی مجھ سے ہوئی ہے تو میں نے نہیں کی، میرے رب نے مجھ سے کروائی. پھر بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایک دعا میں پہلی یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں بچا کے رکھنا. اور دوسری دعا یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر ہماری تقدیر میں کوئی ایسا فیصلہ ہے، کوئی محرومی ہے، تو اللہ تعالیٰ دل سے اپنی جناب پہ ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے معاملے کا بھی میں نے آپ کو ذکر بتایا ہے. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما حییتنا. یہ جو دوسری بری عادت ہے اس کا بھی میں نے آپ کو ذکر بتا دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. باپ فوت ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شوگر ہوا ہے، کینسر آپ کو ہے، کوئی پرابلم ہے، فوراً شیطان آپ کے کندھوں میں آ جاتا ہے، کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ 10 ہوئے بڑی رب رب کردہ پھرنا. کی لبائی، کی لبائی نمازاں پڑھ کے، کی لبائی بڑی تسبیح پھیرنا ہے، بڑی داڑھی رکھی ہو، بڑا مدرسے پیسے دینا ہے. کی لبائی، آپ نے کہنا ہے سب کچھ ہی مل گیا، سب کچھ ہی مل گیا ہے. تو کھا کے بھی اپنے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، مجھے سب کچھ ہی مل گیا ہے. اسلام، اس میں بڑی مٹھاس ہے. خطبے کی آخری باتیں سن لیں. جو بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ توجہ کریں. اسلام میں بہت زیادہ مٹھاس ہے، حق میں بہت زیادہ حلاوت ہے. ہمارا دین یہ تر و تازہ دین ہے. ہمارا دین ایسا دین ہے کہ اگر ہم اللہ کے بتلائے ہوئے دین پہ چلیں تو اللہ جنت کی خوشبو کی پہلی قسط بھی اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں عطا کرتا ہے.
لیکن کچھ تباہ کن ہماری عادات ہیں، حرکات ہیں، سوچیں ہیں جنہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمیں برباد کیا ہے۔ اگر میں بات بات پہ موڈ بناتا ہوں، میں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ جائیں جا کے طب پڑھیں، ڈاکٹری پڑھیں، جا کے جگر کے مسائل، معدے کے مسائل، دماغی امراض کی سب سے بڑی وجہ یہ غصہ ہے۔ بات بات پہ موڈ بنانے والا بندہ اپنے معدے کو بھی برباد کرتا ہے، جگر کو بھی برباد کرتا ہے، دماغ کو بھی برباد کرتا ہے، جسمانی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے ایسا بندہ، صرف روحانی طور پہ نہیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا کہ میں 70 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں بھی 18 سال کا، 20 سال کا جوان رہوں، میں آپ کو نبوی نسخہ بتلاتا ہوں۔ موڈ بنانا چھوڑ دیں اور دل میں غصہ پالنا چھوڑ دیں۔ یار جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، مسٹیک کہاں نہیں ہوتی۔ مجھے یہ سوچ بدلنا ہوگی کہ ہر بندہ میرے جیسا ہی تربیت یافتہ ہے، میرا جو مخاطب ہے، جو میرے سامنے ہے، وہ میرے جیسا ہی تربیت یافتہ ہے۔ یہ سوچ مجھے بدلنا ہوگی۔ بڑے بڑے اجڑ دماغ لوگ ہوتے ہیں، ہم نے معافی سیکھنی ہے۔ میں کئی ماؤں کو جانتا ہوں، کئی بزرگوں کو جانتا ہوں، کوئی مرض نہیں ہے ان کو، ڈاکٹروں کی فیسیں دے کے اپنے مال کا بیڑا غرق کریں، صرف اپنے دل کی گرہ کھول دیں۔ اللہ کی قسم، رب ان کو جسمانی طور پہ بھی صحت عطا کرے گا، رب ان کو روحانی طور پہ بھی صحت عطا کرے گا۔ یہ دل کی جو سخت گرہیں باندھی ہوئی ہیں نا، ہر وقت کا سوچنا، منفی سوچنا، غصے میں لال پیلا رہنا۔ اور تینوں میں ڈکیا سی ہو چاچے نو کیوں ملے ہیں؟ بھرا تیرا تیرے نال لڑیا، بھتیجے دا کی قصور ہے، انہوں تے ملن دے۔ تو خالہ کر کیوں گئی ہیں؟ وہ دی خالہ نہیں، تیری بھین ہے، تہاڈا جھگڑا آپس ہویا ہے تے وہ دی خالہ ہے۔ اتنا قہر، اتنا غضب، بچوں کی خوشیوں کا قتل۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بات بات میں موڈ بنانے والا، دل میں غصہ پالنے والا بندہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارتا ہے، خود وہ خنجر اپنی کمر پہ خود وہ خنجر مارتا ہے، خود اپنے آپ کو توڑتا ہے۔ بات بات پہ موڈ بنانا، موڈی شخص، غصیلا بندہ اپنی مضبوطی کا خود قاتل ہوتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی زندگی میں ناخوشگوار واقعہ آ بھی جائے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ مجھے مل کے بولیں جی، سارے بتائیں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کے گلے کرنے، نماز پہلے سے بہتر پڑھنی ہے۔ یار پھر کیا ہوا، اللہ نہ کرے کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈکیتی ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی پیارا فوت ہو گیا، لمبا سا سجدہ کر کے کہنا ہے رضیت باللہ ربا، اللہ میں پہلے بھی تیرا تھا، میں اب بھی تیرا ہوں، جب تک اللہ یہ سانس جاری رہے گا، سر تپا اللہ میں تیرا ہی رہوں گا۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ اور تیسری اور آخری بات سن لیں، یہ ہماری غفلت ہے، یہ بہت بری عادت ہے جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ پہلی عادت بات بات پہ موڈ بنانا۔ دیکھیں میں بار بار جملے دہراتا ہوں، میں واللہ یہ سبق سمجھیں، بار بار میں دہراتا ہوں۔ بات بات پہ موڈ بنانے والا ہلاکا و اہلاکا، برباد ہو گیا، اس نے دوسروں کو بھی برباد کر دیا۔ تھوڑی سی محرومی پہ دل میں اللہ کے بارے میں انقباض رکھنے والا، گھٹن رکھنے والا، گلے شکوے کرنے والا، نا امید ہونے والا، ہلاکا و اہلاکا، خود بھی برباد ہو گیا، اس نے دوسروں کو بھی برباد کر دیا۔ تیسری بات، اذکار میں غفلت نہیں کرنی، یہ بہت بری عادت ہے۔ جو بندہ صبح کے اذکار نہیں کرتا، جو شام کے اذکار نہیں کرتا، جو رات کے اذکار نہیں کرتا، وہ خود اپنے وجود کو، اپنی روح کو شیطان کے حوالے کرتا ہے۔ اور مسلمانوں، اسلام کی مٹھاس لینا چاہتے ہو، خواتین اسلام اگر اسلام کی مٹھاس لینا چاہتے ہو، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کے اذکار، جیسے جسم کے لیے ناشتہ ضروری ہے، لنچ ضروری ہے، ڈنر ضروری ہے، روحانی ناشتہ کیا کرو۔ صبح کے اذکار یہ روحانی ناشتہ ہے، روحانی لنچ بھی کیا کرو، روحانی ڈنر بھی کیا کرو۔ موٹی سی بات ہے، نہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ کوئی میں بریک باتیں کر رہا ہوں، نہ میرے پاس کوئی علم ہے۔ اور جیسے جسم کو ناشتہ نہ ملے، دوپہر کا کھانا نہ ملے، رات کا کھانا نہ ملے، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، روحانی ناشتہ نہ ملے، روح کمزور ہو جاتی ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔
روحانی ڈنر نہ ملے تو انسان کا روح برباد ہو جاتی ہے. کیوں ہمیں بات بات پہ غصہ آتا ہے کہ ہم روحانی ناشتہ نہیں کرتے, روحانی لنچ نہیں کرتے, روحانی ڈنر نہیں کرتے. صبح کے اذکار شفا ہیں, شام کے اذکار شفا ہیں, رات کے اذکار شفا ہیں, ان میں سکینت ہے, طمانینت ہے. کیسے کیسے پیارے کلمے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. فرمایا اپنے رب کا ذکر کرو, دھیمی آواز میں کرو, عاجزی سے کرو, انکساری سے کرو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, فرمایا غافلوں میں سے نہ ہو جانا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, جو بندہ روحانی ناشتہ نہیں کرتا, روحانی لنچ نہیں کرتا, جو بندہ روحانی ڈنر نہیں کرتا, صبح شام رات کے اذکار نہیں پڑھتا, کان کھولنا میری طرف دیکھنا, اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. او کلمہ پڑھنے والوں, خطبہ سننے والوں, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, تمہارے کاروبار, تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. جس بندے نے صبح کے ذکر نہ کیے, شام کے ذکر نہ کیے, رات کے ذکر نہ کیے, ذکر سے جو بندہ غافل ہو گیا, فاولئک هم الخاسرون, اس کی دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. دنیا برباد, آخرت برباد. بچوں سے صبح کے اذکار سنو. بیٹی کو ایم فل کروا لیا, پی ایچ ڈی کروا لیے, بی اے کر لیا, ایف اے کر لیا, سلام تجھے تیری بیٹی کو. کبھی صبح کے اذکار سنا اپنی بیٹی سے. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. کیا بیٹی صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھتی ہے؟ آپ مائنڈ نہ کرنا, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. مجھے بتلائیں میں آپ میں سے کتنے لوگ کھڑے کروں کہ جن کو نہ سید الاستغفار یاد ہے, نہ سید الاستغفار کا ترجمہ یاد ہے. مولوی کو معافی نہیں, حکمرانوں کو معافی نہیں, رشتہ داروں کو معافی نہیں, زبان رکنے کا نام نہیں لیتی. اور میری حیثیت یہ ہے, کرتوت یہ ہے کہ مجھے سید الاستغفار یاد نہیں ہے, ترجمہ یاد نہیں ہے, کہ جس کے بارے میں بخاری میں بشارت آ گئی ہے, جو صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھے گا شام تک موت آ گئی جنت ملے گی, شام کو پڑھے گا رات کو موت آ گئی اللہ جنت عطا کر دیں گے. صبح و شام کے اذکار پر پابندی کریں. صبح کے اذکار فجر کے بعد پڑھیں, شام کے اذکار عصر کے بعد پڑھیں, اور رات کے اذکار بستر پر لیٹتے ہوئے پڑھیں. اگر کسی وقت شام کے اذکار عصر کے بعد نہیں پڑھے گئے تو مغرب کے بعد پڑھ لیں. لیکن یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ شام کے اذکار کا اصل ٹائم مساء ہے. غروب آفتاب کے بعد لیل شروع ہو جاتی ہے, رات شروع ہو جاتی ہے. شام کے اذکار کا اصل ٹائم یہ عصر کے بعد ہے, سورج ڈھلنے کے بعد, مغرب سے پہلے پڑھ لیں. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ غفلتیں ہیں. جب ہم بات بات پہ موڈ بنائیں گے, تھوڑی سی محرومی پہ سٹ پٹا اٹھیں گے اور اذکار سے غافل ہو جائیں گے, پھر شیطان ہمیں کیچ کر لے گا. تو جو شیطان کا یعنی فٹ بال بن جائے, وہ جدھر مرضی پھر اس کو جیسے مرضی کرے, جو مرضی اس کے منہ سے نکلوائے. تو یہ تباہ کن 3 عادتیں ہیں جی, جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں, جنہوں نے ہماری خوشیوں کا قتل کیا ہے. ادھر دیکھیں جی, میں کوئی خطابت میں نہ کوئی اتنا شعلہ نوا خطیب ہوں, نہ میں اتنا مترنم خطیب ہوں. میں سادہ سی باتیں کرتا ہوں, آپ سے ایک رائے لیتا ہوں آخر پر, کہ چونکہ اسلام آباد ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ میری ان باتوں سے انشاءاللہ واقعتاً اتفاق کرتے ہیں نا کہ ان 3 عادتوں نے ہماری خوشیوں کا قتل کیا ہے. یار واقعتاً ان چیزوں نے ہمیں ویران کیا ہے نا جی. انشاءاللہ ہم نے بات پہ موڈ بنانا. دال تے کالا کالا لگتا مینوں, مسیتے بیٹھے ہو ڈر کے کیوں بول دے ہو. انشاءاللہ بات پہ موڈ بنانا. اچھا جہاں موڈ بنانے کو جی کرے نا, اور تو یہ کہنا یار گل سن, اور جو مرضی کہہ لا, وہ شیخ صاحب آئے ہنی فیصلہ بات ہو, میں مسیتے بہ کے وعدہ کر رہا میں موڈ بنانا, تو لہذا بات کر, میں موڈ نہیں بنانا. لو اینی گل ہے. تسی جدو چپ کرنا ہے نا, ہو سکتا ہے یار ہی کہے, تاری بیگم ہی کہے, بولتے نہیں جی چوڑیاں پائی ہیں جی, کہنا ہم چوڑیاں پائی ہیں, لو گل ختم.
لے کے کھاندے ہو؟ آہو میں لے کے کھانا. لو گل ختم ہو گئی. چھوٹی جی گل تو ریس ہو کے بربادی اپنی بھی تے خاندان. مینوں دسو گل گل تے منہ بنا کے پنجابی چ اسی انہوں نے گل گل تے بوتھا بنا کے اسی کر کی لیا ہے؟ وہ کڈ کی لیا ہے تے پا کی لیا ہے؟ حاصل کی کیتا ہے سوائے وجود دا بیڑا غرق تے روح دا بیڑا غرق؟ کس چوٹی پہ ہم پہنچ چکے ہیں؟ یا تو کو کمال ہم نے حاصل کیا نا. خاندان والے جاندے نے گل سنے ہو تہاڈے منہ تے نہیں کہندے ہونے بھاویں تسی جڈے بڑے ہو کنڈ پیچھے ہی دفع کرو یار موڈی ٹھڈ دا گندا بندہ ہے. یہ بھی کوئی بندہ ہے کی کھٹے 60 سالاں 50 سالاں کہ تیرے بارے گواہی یہ کہ ٹھڈ دا گندا ہے دل دا گندا ہے تے موڈی بندہ. جی دفع کرو پرا اینوں. ابھی میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے شیخ محترم ابوبکر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ علامہ عبدالعزیز حنیف دعا کرے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہماری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں تو میں شیخ صاحب کو بتلا رہا تھا کہ میں جتنے کبار علماء کو ملتا ہوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. تو میں نے بتلایا کہ آپ کے والد گرامی سے میں نے پتہ کیا سیکھا ہے؟ جس سے ملنا ہے کھلے ہوئے چہرے کشادہ چہرے سے ملنا ہے, مسکرا کے ملنا ہے. انشاءاللہ سارے وعدہ کریں ایک گونج پیدا ہو جائے. میں دیکھ رہا ہوں یہ ہزاروں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. گونج مجھے چاہیے انشاءاللہ. ہم نے بات بات پہ موڈ بنانا, رشتہ داروں سے موڈ بنانا. اے نمازی بھائی جس کے ساتھ تو کھڑا ہے اس کے بارے میں تیرا دل صاف نہیں ہے, تو یہودی کو فتح کرے گا؟ تو اسلام کی سر بلندی کے لیے کچھ کرے گا؟ بہانے یعنی جھوٹے بہانے. یہاں تے کوئی ٹھوس دلیل ہوئے نا منہ بنان دی تے گل سمجھ بھی آندی ہے یار واقعی بڑی فحش غلطی ہے, ایتھے تھوڑا جہا موڈ بنانا چاہیے. گل بھی کوئی نہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے, لوگوں کو قریب کرنا ہے. اللہ کی توفیق سے ہم نے موڈ بنانے کے بہانے ڈھونڈنے, دل میں غصہ پالنا اور اللہ کی طرف سے کبھی کوئی محرومی آ جائے تو گلے شکوے کرنے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام باب محمد. صبح و شام کے اذکار چھوڑنے, رات کے اذکار چھوڑنے. یہ 3 چیزیں ہیں جی انشاءاللہ. ایک تو بات بات پہ موڈ بنانا چھوڑیں اور یہ نا امیدی چھوڑیں, اور تیسری بات ہے کہ اذکار کی غفلت چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی چمکتے ہوئے سورج کی طرح انشاءاللہ ہوگی, چاند کی چاندنی جیسی انشاءاللہ ہوگی. آپ کو نماز پڑھتے ہوئے لطف آئے گا, سجدہ کرتے ہوئے لطف آئے گا. یار ان عادتوں نے ہم سے ہماری نماز بھی چھین لی. موڈی بندے نے نماز کی پڑھنی ہے, جڑا اندروں ہی نا امید ہے انہیں سجدہ کی کرنا ہے. تو جنہوں صبح شام دے اذکار ہی نہیں ہوتے انہوں کی پتہ ہے رب کی ہے. صبح بھی رب نال کرو, شام بھی رب نہ کرو, تے رات بھی. روحانی ناشتہ انشاءاللہ چھڑنا نہیں چھوڑنا. الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے بہت آسانیاں کر دی ہیں. دوسرے خطبے میں آپ کو میں بشارت دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ اگر میری باتوں میں کوئی خیر تھی, اقسم بجلال اللہ, اللہ میں تیری جلالت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں اگر کوئی خیر تھی صرف تیری اترتی ہوئی رحمت تھی. اللہ آج کے خطبے کو میرے لیے, منتظمین کے لیے, مستمعین سامعین, مستمعات سامعات کے لیے, جہاں تک میری آواز جائے پوری دنیا میں, اللہ آج کے خطبے کو ہمارے لیے برکت, رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا. اور اگر میرے خطبے میں کوئی کمی کوتاہی تھی, یقیناً تھی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.